الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد RF علمی میڈیا کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و حاضرین، آج کا میرا موضوع حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تھے۔ وہ رات 14ویں کی رات تھی۔ اس وقت چاند اپنے پورے جوش کے ساتھ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پر رکھتا اور اگلی ہی نظر اس 14ویں کے چاند کی طرف بڑھاتا۔ میری ایک نظر اس کملی والے آقا کی طرف ہوتی اور اگلی نظر اس 14ویں کے چاند کی طرف ہوتی، اور میرا یہ فیصلہ کرنا مشکل تا محال تھا کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے۔ آخرکار جب میں چہرے مصطفیٰ کی طرف بھی دیکھتا گیا، جب میں اس 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا گیا، تو مجھے آخرکار یہ فیصلہ مل گیا، یہ تجربہ ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کائنات سے بلکہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ بڑھ کے حسین و جمیل ہیں۔ تو پھر اس نقطے کو دیکھ کر شاعر لکھتے ہیں کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ارے ان کو تو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کر روح الامی سورۃ الضحیٰ، پڑھ کر روح الامی سورۃ الضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ سامعین محترم، جس رات واقع معراج پیش آیا، اس رات کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتے لے کر آئے، اور ان کے ہاتھ میں نور کی قندیلیں تھیں۔ جس وقت معراج پہنچے تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دو۔ جب وہ پردہ ہٹایا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اتنا تھا، ان کے روشنی اتنی تھی کہ ساری قندیلیں ان کے آگے جھک گئی۔ تو مطلب حضور اسلام کی جب پردہ اٹھا تو حضور اسلام کی روشنی اتنی تھی کہ 70 ہزار، اگر ان کو چار میں ڈیوائیڈ کیا جائے 70 ہزار کو، تو پتہ نہیں کتنے ہی زیادہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام فرشتوں کی قندیلیں وہ اس پر کم پڑ گئی۔ تو اس پر شاعر لکھتے ہیں کہ خدا کی غیرت نے ٹال رکھے کہ تجھ پہ 70 ہزار پردے، خدا کی غیرت نے ٹال رکھے کہ تجھ پہ 70 ہزار پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اڑتا ایجاب تیرا۔ تو امام کیا خوب لکھتے ہیں کہ بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں، ارے بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سامعین محترم، ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ سی رہی تھی تو اچانک ان کی ہاتھ سے سوئی کھو گئی۔ جب سوئی کھوئی تو اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ تشریف لا کر تبسم فرماتے ہیں تو وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے۔ تو یہ روشنی دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھوئی ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے۔ جب وہ سوئی ملتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اشعار پڑھتی ہیں، اور ان اشعار کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کائنات کا بھی ایک سورج ہے اور میرا بھی ایک سورج ہے۔ کائنات کا سورج وہ ہے جب وہ غروب ہو جاتا ہے، اس وقت بھی میرا سورج طلوع ہی رہتا ہے۔ سامعین محترم، پھر اس حوالے سے اس نقطے کو دیکھ کر شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ عائشہ کے ہاتھ سے ایک دن جو سوئی کھو گئی، عائشہ کے ہاتھ سے ایک دن جو سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ چہرہ رسول ہے یا 14ویں کا چاند ہے، چہرہ رسول ہے یا 14ویں کا چاند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔